آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے والا ہوں جو پاکستان کے مستقبل کو ڈیفائن کر سکتی ہے۔ پاکستان نے اپنی پہلی شپمنٹ $500 ملین کے ریئر ارتھ اور کریٹیکل منرلز امریکہ کو بھیج دیے ہیں اور یہ ڈیل پاکستان کا فیوچر بدل سکتی ہے۔ پہلی شپمنٹ گئی ہے $500 ملین کی، یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ کتنا بڑا ایک اشارہ ہے آگے ہماری اس سیکٹر میں کامیابی کے لیے، جو ریکوڈک سے نکلنے والا اس وقت را مٹیریل ہے وہ ہمیں کتنا فائدہ دے سکتا ہے، اور یہ پہلی شپمنٹ ہمارے اس ایگریمنٹ کو اور ہمارے اس سیکٹر کو کہاں تک لے کر جا سکتی ہے۔ کیونکہ پاکستان پہلی دفعہ اپنے نیچرل ریسورسز کو گلوبل سٹیج پر لا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پر پاکستان اپنی منرل ویلتھ کو کیش کر سکتا ہے، جس کی ایسٹیمیٹڈ ویلیو بلینز آف ڈالرز میں ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے پہاڑوں میں ایمرلڈ اور روبی ملتے ہیں، جنہوں نے دنیا کی جیولرز کو ہمیشہ اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ، بلوچستان کے کچھ علاقوں میں لیتھیم، کوبالٹ اور گریفائٹ بھی موجود ہیں۔ یہ وہ منرلز ہیں جو آج کے الیکٹرک وہیکلز اور بیٹریز کے لیے بیک بون کا کام کرتے ہیں۔ یہ وہ منرلز ہیں جن کے لیے آج دنیا کے بڑے بڑے ملک امریکہ سے لے کر چائنا تک سب کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو پاکستان کی مکمل مائننگ ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گا، برٹش ایرا سے لے کر آج تک۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے امپورٹنٹ اسی لیے ہے کیونکہ بات ہو رہی ہے ہمارے ملک کے خزانوں اور مستقبل کی، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مائننگ کا سلسلہ کب سے شروع ہوا۔ برٹش ایرا میں جب سب کانٹیننٹ پر برٹش کا راج تھا، تب سے یہ مائننگ آپریشنز شروع ہو گئے تھے۔ برٹش نے کول مائنز کھودی جو آج بھی بلوچستان اور سندھ میں موجود ہیں۔ کرومائٹ اور کاپر کو نکالنے کا کام بھی اسی دور میں شروع ہوا، لیکن یہ سب صرف برٹش انٹرسٹ کے لیے تھا، لوکل عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملا تھا۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو ہمارے پاس زمین میں خوب سارے قدرتی ریسورسز تو تھے، لیکن انہیں نکالنے کا تجربہ اور پیسہ نہیں تھا۔ پہلے کچھ سالوں میں پاکستان نے زمین کے نیچے کے خزانے کا پتہ لگانے کے لیے سرویز شروع کیے۔ 1950s اور 1960s میں جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے ڈیٹیل میں ریسرچ کی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ پاکستان کے پاس بہت بڑی منرل ویلتھ ہے۔ بلوچستان میں سیندک اور ریکوڈک جیسے ایریاز آئیڈینٹیفائی ہوئے جہاں پر کاپر اور گولڈ کے بڑے ڈپازٹس تھے۔ خیبر پختونخوا میں جیم سٹونز اور ماربل ملنے لگے۔ پنجاب میں سالٹ رینجز اور لائم سٹونز کے ریزروز ملے۔ سندھ میں کول اور نیچرل گیس کی ڈپازٹ ڈسکور ہوئے۔ یعنی کہ پاکستان کے پاس وہ سب کچھ تھا جو کسی بھی ملک کو ترقی یافتہ اکانومی بنانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، صرف ریسورسز ہونا اور انہیں نکالنا، یہ دو الگ باتیں ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہمیشہ سے گورننس کا رہا ہے۔ مائننگ کے لیے لائسنس کیسے ملتا ہے، اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے، انوائرمنٹ کی رولز فالو ہوتے ہیں یا نہیں، اور لوکل لوگوں کو کیا ملتا ہے، یہ سب سوال آج بھی ویسی ہی صورت میں موجود ہیں۔ 1970s اور 1980s میں کچھ فارن کمپنیز پاکستان آئیں، لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے بہت سے پروجیکٹس رک گئے۔ 1990s میں لبرلائزیشن کے بعد پھر سے انٹرسٹ آیا، لیکن کرپشن اور بیوروکریسی نے پھر سے مشکلات کھڑی کر دیں۔ 2000s میں چائنا نے پاکستان کے مائننگ سیکٹر میں دلچسپی لینا شروع کی۔ سیندک اور ایکوڈک جیسے پروجیکٹس پر چائنیز کمپنیز نے کام شروع کیا۔ بعد میں سی پیک یعنی کہ چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور کے ذریعے مائننگ انفراسٹرکچر اور انرجی کے کئی پروجیکٹس پر دونوں ملکوں نے مل کر کام کرنا شروع کیا۔ دوستو، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کریٹیکل منرلز آخر ہیں کیا اور کیوں دنیا ان کے پیچھے پاگل ہے؟ کریٹیکل منرلز وہ منرلز ہیں جو ماڈرن ٹیکنالوجی کے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن ان کی سپلائی لیمیٹڈ ہے۔ ان میں لیتھیم، کوبالٹ، ریئر ارتھ ایلیمنٹس، گریفائٹ، کاپر اور نکل جیسے منرلز شامل ہیں۔ آج کے دور میں کچھ منرلز دنیا کی اکانومی کے لیے بیک بون بن چکے ہیں۔ لیتھیم ان میں سب سے امپورٹنٹ ہے۔ یہ بیٹریز بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو الیکٹرک کارز، موبائل فونز اور لیپ ٹاپس کو چلاتی ہیں۔ کوبالٹ بھی بیٹریز اور ہائی پرفارمنس میگنیٹس کے لیے ضروری ہے، جن کا یوز الیکٹرک موٹرز اور ایروسپیس ٹیکنالوجی میں ہوتا ہے۔ ریئر ارتھ ایلیمنٹس یہ ایک گروپ ہے ان ایلیمنٹس کا جو الیکٹرانکس، ڈیفنس سسٹم اور رینیوبل انرجی مشینز جیسے کہ ونڈ ٹربائنز اور سولر پینلز میں استعمال ہوتا ہے۔ کاپر ہر الیکٹریکل سسٹم کی جان ہے، چاہے وہ وائرز ہوں، موٹرز ہوں یا پاور ٹرانسمیشن لائن۔ گریفائٹ بیٹریز کے اندر اینوڈ بنانے کے لیے یوز ہوتی ہے اور سٹیل بنانے کے پروسیس میں بھی اس کا امپورٹنٹ رول ہے۔ یہ سب منرلز مل کر ماڈرن ٹیکنالوجی کا بیس تیار کرتے ہیں، یعنی ان کے بنا الیکٹرک وہیکلز، اسمارٹ فونز اور کلین انرجی سسٹم پاسبل ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ اسمارٹ فونز ہوں، الیکٹرک کارز ہوں، سولر پینلز ہوں، ونڈ ٹربائنز ہوں، ملٹری ایکوپمنٹ ہو یا سیٹلائٹس، ان سب میں کریٹیکل منرلز یوز ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان منرلز کی سپلائی بہت کنسنٹریٹڈ ہے۔ چائنا دنیا کے 70% سے زیادہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس پروڈیوس کرتا ہے
کانگو میں 60% کوبالٹ ہے۔ آسٹریلیا اور چلی میں لیتھیم پروڈکشن کافی زیادہ ہے۔ ان منرلز پر کچھ ہی ملکوں کا کنٹرول ہے، اسی لیے جن کے پاس بھی یہ ریسورسز ہیں ان کے پاس بہت طاقت ہے۔ چائنا نے یہ بات سمجھ لی ہے اور ان منرلز کی سپلائی چین پر اپنا مضبوط ہولڈ بنا لیا ہے۔ اب امریکہ اور یورپ سمجھ رہے ہیں کہ چائنا پر زیادہ ڈیپینڈ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ نئے ریسورسز ڈھونڈ رہے ہیں۔ پاکستان کے پاس ریئر ارتھ اور کریٹیکل منرلز کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ کئی رپورٹس کے مطابق پاکستان کے پاس دنیا کے سب سے بڑے ریئر ارتھ ڈپوزٹس ہیں جن کی ویلیو ٹریلینز آف ڈالرز تک جا سکتی ہے۔ بلوچستان کے علاقوں میں لیتھیم، کوبالٹ، کاپر، گولڈ اور ریئر ارتھ ایلیمنٹس کے بڑے ریزروز موجود ہیں۔ پاکستان کا صرف ریکوڈک پروجیکٹ ہی اتنا قیمتی ہے کہ اس کی ایسٹیمیٹڈ ویلیو $100 بلین سے زیادہ لگائی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ماؤنٹینز ایریاز میں ایمرلڈ، روبی، ایکوا مارین اور ٹوپاز کی مائنز ہیں جو کوالٹی جیم سٹونز پروڈیوس کرتی ہیں۔ گلگت بلتستان میں بھی منرلز کے ریزروز ہیں۔ سندھ اور پنجاب میں کول، لائم سٹون اور راک سالٹ کے ڈپوزٹس ہیں جو انڈسٹریل یوز کے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور پروونشل گورنمنٹس نے سرویز کروائے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت ایکسپلوریشن باقی ہے۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ پاکستان نے اپنے ٹوٹل منرل ریسورسز کا صرف 10 سے 15% ہی ایکسپلور کیا ہے، باقی 85% ابھی زمین کے نیچے پڑا ہے اور وہ یوز نہیں ہو رہا۔ یہ ریسورسز اگر پراپرلی ایکسٹریکٹ اور مینیج کیے جائیں تو یہ پاکستان کی اکانومی کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں۔ سعودی عربیہ جو آج آئل کی وجہ سے امیر ہے، وہی پاکستان بھی آج اپنے منرلز کی وجہ سے بن سکتا ہے، لیکن یہ سب تب ہی ممکن ہوگا جب سسٹم میں ٹرانسپیرنسی ہوگی، گورننس اچھی ہوگی اور سب سے ضروری بات، اس سے عوام کو فائدہ ملے۔ اب بات کرتے ہیں اس نئی US ڈیل کی جو امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ریئر ارتھ اور کریٹیکل منرلز کے لیے $500 ملین کی سائن کی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ چائنا پر کم ڈیپینڈنٹ ہو اور منرلز کے لیے نئے ریلائبل سورسز بنائے جس میں پاکستان ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنے ریسورسز کو کیش کرے اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات مزید بہتر کرے۔ جیو پولیٹیکلی بھی یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان صرف چائنا کے ساتھ ہی نہیں بلکہ امریکہ اور یورپ کے ساتھ بھی اپنے اچھے ریلیشن رکھے۔ پہلی شپمنٹ جو امریکہ کو بھیج دی گئی ہے اس میں ریئر ارتھ ایلیمنٹس شامل ہیں جو ڈیفنس اور ٹیکنالوجی سیکٹر میں یوز ہوں گے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اپنے F-35 فائٹر جیٹس، میزائلز اور الیکٹرانکس کے لیے جو منرلز چاہیے ہوں وہ چائنا کے بغیر مل جائیں، اور یہ سب کچھ پاکستان سپلائی کر سکتا ہے جس سے پاکستان کے فورن ایکسچینجز ریزرو میں اضافہ ہوگا۔ لیکن دوستو یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ سوال اٹھتا ہے اور وہ سوال ہے ٹرانسپیرنسی کا۔ یہ ڈیل کس نے نیگوشیٹ کی، اس کے ٹرمز کیا ہیں، پاکستان کو کتنی رائلٹی ملے گی اور لوکل کمپنیز کا اس میں کیا حصہ ہے؟ ان سوالوں کے جواب ابھی تک صاف نہیں ہیں۔ اپوزیشن پارٹیز اور سول سوسائٹی گروپس یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ اس ڈیل کو پبلک کیا جائے تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ اس پوری کہانی میں چائنا کا رول بہت اہم ہے۔ سی پیک کے تحت چائنا پاکستان میں مائننگ پروجیکٹس میں انویسٹ کر رہا ہے۔ ریکوڈک پروجیکٹ جہاں کاپر اور گولڈ ہے وہاں پر چائنیز کمپنی زیجیان مائننگ کا حصہ ہے۔ سیندک اور دودر جیسی مائنز بھی چائنیز کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں۔ چائنا کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان کے منرلز یوز کر کے وہ اپنی سپلائی چین سیکیور کرے۔ چائنا دنیا کی فیکٹری ہے اور اسے را مٹیریلز چاہیے اور پاکستان اس کے لیے آئیڈیل ہے کیونکہ اپنی لوکیشن کے حساب سے منرلز کو سی پیک کے روڈز اور انفراسٹرکچر کے ذریعے آسانی سے ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب جب پاکستان امریکہ کو بھی منرل سپلائی کر رہا ہے تو یہ دونوں طرف سے تعلقات بنائے رکھنے کا بیلنسنگ ایکٹ ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ اور چائنا دونوں کے ساتھ اچھے رشتے رہیں۔ امریکہ کو پاکستان چاہیے تاکہ وہ ریجن میں اپنا اثر برقرار رکھ سکے اور چائنا کو پاکستان چاہیے اپنے ٹریڈ اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے، اور پاکستان کو دونوں چاہیے اپنی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے۔ یہ دنیا کی سیاست کا ایک کھیل ہے جہاں پر پاکستان اپنی جگہ اور ریسورسز کا فائدہ اٹھا کر دونوں طرف سے فائدہ لے سکتا ہے، لیکن یہ بہت نازک صورتحال ہے۔ پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا تاکہ کسی بھی ایک طرف کا پریشر زیادہ نہ ہو۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اس چیز کی جو اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے انوائرمنٹ کا نقصان۔ مائننگ سے زمین اور ماحول دونوں کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ جنگلات کٹ جاتے ہیں، پانی گندا ہو جاتا ہے، ایئر کوالٹی خراب ہو جاتی ہے، وائلڈ لائف اور بایو ڈائیورسٹی کو بھی کافی نقصان ہوتا ہے۔ اب بلوچستان میں جہاں پر مائننگ ہو رہی ہے وہاں پر پہلے ہی پانی کی کمی ہے،
مائننگ آپریشنز میں بہت سارا پانی یوز ہوتا ہے اور ٹاکسک ویسٹ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگر پراپر ویسٹ مینجمنٹ نہیں ہوئی تو یہ ویسٹ انڈر گراؤنڈ واٹر اور ریورز کو پلیوٹ کر سکتا ہے۔ لوکل کمیونٹیز جو پہلے سے لمیٹڈ ریسورسز پہ ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے لیے یہ اور مشکل بن جائے گا۔ اوپن پٹ مائننگ، جہاں بڑے بڑے گڑھے کھودے جاتے ہیں، وہ زمین کو پرماننٹلی چینج کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ سے اس زمین کو ریسٹور کرنا بہت مشکل اور مہنگا پروسیس ہے۔ اکثر کمپنی صرف مائننگ کر کے چلی جاتی ہیں اور زمین کو ریسٹور نہیں کرتی۔ ایئر پولوشن بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ڈسٹ اور پارٹیکلز جو مائننگ کے دوران ریلیز ہوتے ہیں وہ ریسپائریٹری ڈیزیز یعنی کہ سانس کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ٹرک اور مشینری جو منرلز ٹرانسپورٹ کرتے ہیں وہ روڈز کو ڈیمیج کرتے ہیں اور ایمیشن پیدا کرتے ہیں۔ پاکستان میں انوائرمنٹل ریگولیشنز تو ہیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہے۔ کمپنیز کو اتنا پابند نہیں کیا جاتا کہ وہ سٹینڈرڈز فالو کریں۔ انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹس مطلب کہ پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے یہ چیک کرنا کہ اس سے زمین اور لوگوں کے رہنے پر کیا اثر پڑے گا، اور یہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن اب یہ صرف ایک کاغذی کارروائی بن کر رہ جاتی ہے۔ اس پوری کہانی میں جو سب سے زیادہ اگنور ہوتے ہیں وہ ہیں لوکل کمیونٹیز۔ بلوچستان کے وہ لوگ جن کے ایریاز میں مائننگ ہو رہی ہے ان کو کیا مل رہا ہے؟ اکثر لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ ان کی زمینیں لے لی جاتی ہیں، ان کے پانی کے سورسز خراب ہو جاتے ہیں، ان کے لائف سٹاک کے لیے گریزنگ ایریاز یعنی کہ جہاں پر ان کے جانور چڑھتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ ان کو جابز تو دی جاتی ہیں لیکن سکلڈ جابز فارن ورکرز کو ملتی ہیں اور لوکل لوگوں کو لو ویج لیبر مل جاتی ہے۔ رائلٹی اور ریونیو جو مائننگ سے آتا ہے وہ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ لے لیتی ہیں، لوکل کمیونٹیز تک کچھ بھی نہیں پہنچتا۔ ریکو ڈک کے کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ پروجیکٹس بلینز آف ڈالرز کا ہے لیکن لوکل بلوچ قبائل کو ٹھیک طرح سے معاوضہ نہیں مل رہا۔ ان کے حقوق کو بچانے کے لیے کوئی مضبوط نظام یا میکانزم نہیں ہے اور یہ ان لوگوں کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اب سب سے بڑا سوال ہے ٹرانسپیرنسی کا۔ پاکستان کے مائننگ سیکٹر میں کرپشن اور اکاؤنٹیبلٹی کی کمی بہت پرانی پرابلم ہے۔ مائننگ لائسنس کسے دیے جاتے ہیں؟ اس پروسیس میں اکثر فیورٹزم ہوتی ہے، یعنی اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ رائلٹی کے حساب کتاب کلیئر نہیں ہوتے اور جو ریونیو آتا ہے اس کا صحیح ریکارڈ یا ٹریکنگ نہیں ہوتی کہ وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ اب یو ایس ڈیل کے کیس میں بھی یہی سوال اٹھ رہے ہیں۔ ڈیل کی پوری ڈیٹیلز اب تک پبلک نہیں کی گئی، پارلیمنٹ نے اس پر کھلی بحث نہیں کی اور میڈیا کو بھی پوری معلومات نہیں دی گئی۔ جب ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی تو کرپشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور لوگوں کا اپنی حکومت پر بھروسہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ مائننگ کانٹریکٹس کو پبلک کیا جائے، ریونیو اور رائلٹی کا حساب سب کے سامنے کلیئر ہو، لوکل کمیونٹیز کو اس کا حصہ ملے، ان کے لیے بینیفٹ شیئرنگ کا ایک نظام بنایا جائے، انوائرمنٹل رولز پر سختی سے عمل کروایا جائے اور انڈیپینڈنٹ آڈٹس کیے جائیں تاکہ یہ یقین ہو کہ سب کچھ قانون کے مطابق ہو رہا ہے۔ صرف اسی طرح سے پاکستان اپنے نیوٹرل ریسورسز کا صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اس طرح کی اور بھی کئی ویڈیوز ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے یہاں لنک پر کلک کریں۔ خدا حافظ۔